ہم لوگ وفاق مکاتب سے تہذیب کو پانے والے ہیں۔ معزز حاضرین، محترم خواتین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر محبین دین، بہت مختصر سی بات مجھے آپ کے سامنے اس موقع پر عرض کرنی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی انقلاب جو آیا اس کے پیچھے ایمان، تعلیم قرآن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور لوگوں کو دینی احکام کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کے ذریعے سے دنیا میں اسلامی انقلاب آیا۔ آج دنیا میں پھر غیر اسلامی جو ماحول بنتا جا رہا ہے، بلکہ جو مسلم ممالک ہیں ان ممالک میں جو مغربیت کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں اور بے دینی پھیلتی جا رہی ہے اور اسلام سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا جو بنیادی سبب ہے ذرا اچھا کان کھول کے سن لیجئے۔ اس کا ایک سبب ہے زبان کو بدل دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب زبان بدل دی جاتی ہے تو پھر اسلام کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید اب اس کے پڑھنے سمجھنے کا موقع ان کو اپنی زبان میں نہیں مل سکتا، اور جب ان کی اپنی زبان بدل دی جاتی ہے تو اب تک ان کی مادری زبان میں جو کچھ اسلامی لٹریچر تھا اب اس کو پڑھنے کی بھی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن و حدیث اور تعلیمات اسلام کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ دشمنان اسلام نے یہ بنایا کہ زبان بدل دی جائے، اور دوسری چیز یہ کیا کہ نئے حالات کے تناظر میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ایک مہم چلائی، اور جب کسی کو شک پیدا ہو جاتا ہے کسی معاملے میں تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر سے قوت اور استحکام اور مضبوطی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو چیز چلائی وہ یہ چلائی کہ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، باقی یہ ظاہر دین کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے عورتوں کے لیے بے پردگی، مردوں کے لیے اسلامی لباس، وضاقطہ اس سے ہٹا دیا، نام اسلام کا برقرار رکھا، لیکن یہ کہا کہ یہ ظاہری چیزیں ان کی ضرورت نہیں۔ تو لوگوں نے ظاہر دین کو ترک کرا دیا، دنیاوی رنگینیوں کو پیش کر کے اور زبان سے ہٹا کر اسلام کے بنیادی علوم حاصل کرنے کے جو ذرائع تھے اس سے محروم کر دیا۔ اس طریقے سے وہ ملک جو کہلانے کو مسلمانوں کے ملک ہیں لیکن وہاں 100% آپ کو مغربیت نظر آئے گی۔ 500-600 سالہ جو حکومت رہی ترکی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہی 2 حربے استعمال کیے گئے، ایک زبان بدل دی گئی اور دوسرے ظاہر دین سے ہٹا دیا گیا۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس ملک میں بھی
یہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ اس کی بنا پر ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے دینی مدارس کا اور مکاتب کا ایک نظام چلایا، جس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہری زندگی کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب تک کہ اس چیز سے یہ لوگ وابستہ رہیں گے، موجودہ دور میں چلائے گئے فتنے والے اس بے دینی کے نظام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ بات میں نے مختصر سی اس واسطے عرض کی تاکہ آپ کو اہمیت سمجھ میں آئے، ان مکاتب کی اہمیت کیا ہے، ان مدارس کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں وضع خطا کی درستی، یہاں قرآن و سنت کی تعلیم، یہاں اسلامی اخلاق، ایسے بچوں کے لیے جن کا پورا وقت ہے، دینی جامعات اور دینی مدارس ہیں، جن کے پاس وقت کم ہے، ان کے لیے یہ وفاق المکاتب کے تحت روزانہ 1.5 گھنٹے کا ایک نظام ہے۔ اس واسطے آپ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ ہندوستان میں آج بھی اسلام اپنے تشخص کے ساتھ جو قائم ہے، اس کے پیچھے ہمارے اکابر اور بزرگوں کی یہی دور اندیشی اور اسی طرح کی محنتیں اور کاوشیں رہی ہیں۔ آج مسلمان ان لوگوں کی اس دور رس نگاہوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ان کاوشوں کو قدر کی اور عظمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں روز بروز بے دینی میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ اس لیے آج کی ضرورتوں میں یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ کم از کم اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں اور اسکولوں میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں، ان لوگوں کے واسطے روزانہ 1.5 گھنٹہ اس بنیادی تعلیم کے لیے فارغ کرانا دونوں آسان ہے۔ عصری تعلیم دنیاوی تعلیم سے محروم بھی نہیں رہیں گے، لیکن یہ بنیادی تعلیم سے واقف رہنے کی وجہ سے کم از کم ان کا دین و ایمان محفوظ رہے گا، اور ظاہر دین کے پابند رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بے دینی کے وجہ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ہمارے بعض بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر ظاہر دین ہمارے ساتھ پاس میں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری جلد محفوظ ہے، اور جلد محفوظ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندرون کے پورے پارٹس محفوظ ہیں۔ لیکن اگر ظاہر دین چلا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جلد جل گئی، اور جب جلد جل جاتی ہے تو پھر اندرون کے پورے پارٹس متاثر ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نظام مکاتب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہر محلے میں قائم کیجیے، ہر گھر کا بچہ تعلیم پائے، ہر گھر کی بچی تعلیم پائے، اور چونکہ تعلیم پانے والے کم عمر کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بڑی عمر کے بچوں، بڑے عمر کے لوگوں اور عورتوں میں تعلیم نہیں ہے، تو اس کی بنا پر ان کے لیے بھی تعلیم بالغان مردوں میں اور عورتوں میں اس کا بھی نظام جاری ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک دادی نے اپنے پوترے سے کہا، بیٹا جلدی جلدی اچھا پڑھو، 7ویں کلاس پاس کرو، پھر 10ویں پاس کرو، پھر انٹر کرو، پھر گریجویشن کرو۔ تو وہ بچہ ذرا چھوٹا سا تھا، انہیں پلٹ کے پوچھا، دادی امی آپ کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں؟ بولے وہ بیچاری 2 کلاس 3 کلاس کیا پڑھی تھی کہ پتہ نہیں۔ اس واسطے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کچھ ایسا نظام چلائیں کہ بڑی عمر کے لوگ، بڑی عمر کی عورتیں اور چھوٹے بچے اور چھوٹے بچیاں سب کے سب ضرورت کے بقدر دینی تعلیم کو پالیں، تاکہ دین ایمان محفوظ رہ سکے۔ اگر یہ محفوظ نہیں ہے اور آپ کے پاس پوری دنیا بھی جمع ہو گئی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس پوری دنیا ہے مگر آپ میں جان نہیں۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی ایک آدمی کے پاس شاندار محل ہے، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، بہترین باغات ہیں، دولت کا ڈھیر ہے، ساز و سامان کی فراوانی ہے، گھر کے پاس میں 8-8 10-10 کاریں کھڑی ہوئی ہیں، خدام موجود ہیں چاروں جانب میں، مگر کیا نہیں ہے؟
بولے تو یہ سارے ساز و سامان والے میں جان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ تو جس طریقے سے جان کی اہمیت چیزوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہماری اصل حیثیت ایمان کے ساتھ میں ہے، قرآن کے ساتھ میں ہے، اسے برقرار رکھنے کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ محنتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے۔ آج 7,000 بچے پڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ سالانہ جلسے میں یہ رپورٹ ملے کہ 14,000 بچے پڑھ رہے ہیں، پھر اس کی آئندہ سالانہ جلسے میں یہ رپورٹ ملے کہ 28,000 بچے تعلیم پا رہے ہیں۔ بڑھتے جانا چاہیے۔ آخر کب تک سوتے رہیں گے؟ خواب غفلت سے جاگنا ضروری ہے۔ بہت سو چکے ہیں اب تک اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ دوبارہ اگر زندگی لانا ہے تو یہ مول صاحبوں کی باتیں ذرا سن لو، ورنہ بعد میں سن لیتے تو اچھا تھا بولیں گے تو کام نہیں بننے والا۔ جو کچھ کام بنے گا وہ کم از کم اب سن لینے کی طرف توجہ کرنے کے نتیجے میں بنے گا، ورنہ بعد میں ایسا نہیں کرنا تھا ویسا نہیں کرنا تھا بولے تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ آئندہ کی نسلیں پھر دین اور ایمان سے اس قدر دور ہوں گی کہ ان کا واپس لانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اہمیت دیجیے۔ ہمیں بہت خوشی ہے، بڑی مسرت ہے، وفاق المکاتب کے اساتذہ سے، معلمات سے، انتظامیہ سے، نگرانوں سے اور مختلف بستیوں میں چلنے والے مکاتب کے مقامی سربراہوں سے کہ بہت ان کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ ایک اچھا خیر وجود میں آیا کہ 4-5 سال میں 7,000 بچے ماشاءاللہ تعلیم پا رہے ہیں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ والعزیز لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے پورے شہر کے پورے دینی مدرسوں کے میں پائے جانے والے بچوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ معمولی مت سمجھے اس چیز کو، اللہ جل شانہ سمجھنے کی توفیق دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال وہ پارس کا پتھر رکھنے والی عورت کے جیسا ہو جائے گا کہ ہے اس کے پاس پارس کا پتھر، مگر تولنے کے واسطے وہ باٹ کے طور پر بطور پتھر کے استعمال کر کے تیل بیچ رہی تھی کرتی۔ ایسے ہی ہمارے علماء کرام، یہ حفاظ اعظام، یہ خدام دین، یہ پارس کے پتھر ہیں، ان کی قدر کر لو، ہزاروں کی زندگیوں کی درستی کا سامان ہو سکتا ہے۔ ورنہ ان کو معمولی سمجھ لیں گے تو پھر وہی پڑے پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قسمت کا کھیل کا مصداق بن جائیں گے۔ اس واسطے ان مکاتب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مضبوط اور مستحکم بنائیے۔ اتنا بڑا کام ہو رہا، میری جانب سے کیا خدمت ہو رہی کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا۔ حق تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائیں اور ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلم، تم علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔